آئیے ہم خداوند کے کلام کو جو زندہ ہے اور ہمارے راہ کے لیے روشنی، ہمارے پاؤں کے لیے چراغ ہے، ہم اس کو اپنے درمیان تالیوں میں ویلکم کرتے ہیں، اور خداوند کے بندہ کو بھی جس کے پاس خداوند کا کلام ہے، ہم خداوند کی برکت چاہتے ہیں۔ ہاللویا، خداوند کی تعریف ہو، مسیح کے جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے آج کا دن پھر بخشا کہ ہم پھر سے خدا کی آواز کو سن سکیں۔ تو آج ہم خدا کے پڑھیں گے متی کی انجیل، اس کا 25واں باب، اس کی 14ویں آیت سے 30ویں آیت تک۔ حوالہ تھوڑا لمبا ہے لیکن ہم پڑھیں گے خدا کے کلام کو۔ تو متی کی انجیل، اس کا 25واں باب، اس کی 14ویں آیت سے 30ویں آیت تک لکھا ہے، کیونکہ یہ اس آدمی کا سا حال ہے جس نے پردیس جاتے وقت اپنے گھر کے نوکروں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا، اور ایک کو 5 توڑے دیے، دوسرے کو 2 اور تیسرے کو 1، یعنی ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق، اور پردیس چلا گیا۔ جس کو 5 توڑے ملے تھے اس نے فوراً جا کر ان سے لین دین کیا اور 5 توڑے اور پیدا کر لیے۔ اسی طرح جسے 2 ملے اس نے بھی 2 اور کمائے، مگر جس کو 1 ملا اس نے جا کر زمین کھودی اور اپنے مالک کا روپیہ چھپا دیا۔ بڑی مدت کے بعد ان نوکروں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا۔ جس کو 5 توڑے ملے تھے وہ 5 توڑے اور لے آیا اور کہا، اے خداوند، تو نے 5 توڑے مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 5 توڑے اور کمائے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ اور جس کو 2 توڑے ملے تھے اس نے بھی پاس آ کر کہا، اے خداوند، تو نے 2 توڑے مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 2 توڑے اور کمائے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت سی چیزوں کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ اور جس کو 1 توڑا ملا تھا وہ بھی پاس آ کر کہنے لگا، اے خداوند، میں تجھے جانتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے، اور جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہے، اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے۔ پس میں ڈرا اور جا کر 13 توڑا زمین میں چھپا دیا، دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے۔ اس کے مالک نے جواب میں اسے کہا، اے شریر اور سست نوکر، تو جانتا تھا کہ جہاں میں نے نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہوں، اور جہاں میں نے نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہوں۔ پس تجھے لازم تھا کہ میرا روپیہ ساہوکاروں کو دیتا، تو میں آ کر اپنا مال سود سمیت لیتا۔ پس اس سے وہ توڑا لے لو، اور جس کے پاس 10 توڑے ہیں اسے دے دو، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا، اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی اور جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا۔ اور اس نکمے نوکر کو باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ آمین۔ آمین۔ اگر ایک اس کا اور حوالہ ہم پڑھیں، 24 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، 24 باب اسی متی کی انجیل کا 24 باب اور اس کی 3 آیت میں وہاں پہ لکھا ہے، اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی، اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا۔ یہاں پر جو چرچ اور جو بلیورز ہیں، ایماندار ہیں، کلیسیا اور ایمانداروں کے لیے یہ بات، یہ ہم آج کا جو ہے ٹاپک ہے۔ تو یہاں پر اس کا کانٹیکس جو ہے، پس منظر جو ہے کہ یسوع مسیح کی آمد ثانی جو دوسری آمد ہے، اس کے بارے میں شاگردوں نے کہا کہ تو کب آئے گا۔ تو اس نے اپنی آمد کے حوالے سے یہ تمثیلیں کہی ہیں کہ جو ہے عدالت صرف گنہگاروں کی نہیں بلکہ ایمانداروں کی بھی ہوگی، اور جس کے پاس
خدمتیں ہیں, ذمہ داریاں ہیں, توڑے ہیں, لیکن وہ ان کو استعمال نہیں کر رہے. تو یہاں پر پہلی بات کہ مالک کا ذکر ہے, یہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے. دوسری بات, اس نے جاتے ہوئے اس تمثیل میں کہ اپنے اس مالک نے جاتے ہوئے اپنے گھر کے نوکروں کو بلا کر اسے جو اس سے جو مراد جو نوکر ہیں وہ کلیسیا ہے, اس کے اپنے لوگ, اس کے گھر کے لوگ جو اس کے خاندان کے ہیں, اس نے اپنا مال, اپنے توڑے جو ہیں اس کے سپرد کیے. یہ توڑے جو کام ہیں, ذمہ داریاں ہیں, صلاحیتیں ہیں, اور خداوند نے جو ہمارے اندر رکھے ہیں تاکہ چرچ بڑھے. تو یہ ساری باتیں جو خدا نے کی ہیں, تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہر شخص کو کوئی نہ کوئی توڑا دے رکھا ہے. یہ صرف پاسٹرز اور مبشروں کی بات نہیں ہے, بلکہ وہ توڑا, وہ مال جو ہے ہمارا نہیں بلکہ خداوند کا ہے. ہم جو ہے مختار ہیں, مالک نہیں. ہمارے پاس میراث ہے لیکن ہم مالک نہیں ہیں. ہمیں خدا نے اتنا ہی دیا جتنا ہم ہینڈل کر سکتے ہیں. تو جو ذمہ داریاں ہیں وہ سب کے لیے ہیں, سب کے پاس جو ہے. تو ہمیں جو کچھ دیا گیا ہے اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو انویسٹ کرنا ہے. اور خدا جو ہے وہ ہمارے توڑوں کا حساب لے گا. ایک دن آئے گا جب خداوند, کیونکہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے, تو حساب کا دن بھی خداوند نے رکھا ہے, جب وہ حساب لے گا ان سارے توڑوں کا, ان سارے کاموں کا جو اس نے دیے ہیں, چرچ کو دیے ہیں, خدا کے خادموں کو دیے ہیں, اور ایمانداروں کو دیے ہیں. اور جو ہمارے پاس ہے, جو ہمارا توڑا ہے, جو گفٹ ہے, تو کیا ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں, یا اس کو ہم نے چھپا دیا ہے یا کھو دیا ہے. تو اس تمثیل میں جو پہلا اصول ہے وہ یہ کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ خدا کا ہے. کلام کہتا ہے کہ تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے. اگر خدا تیرے اندر یہ برکت کوئی رکھی ہے خدا نے, تو جو برکت تمہارے اندر ہے یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ یہ خدا کی بخشش ہے. اور یہ ہماری بڑھوتری کے لیے نہیں بلکہ خدا کی مرضی کے لیے ہے کہ ہم اس کی مرضی کو پورا کریں. تو پھر کلام میں ہم نے لکھا, یہاں پر لکھا ہے کہ ان کی جو اس کی لیاقت کے مطابق تھا اس کو دیا, پھر پردیس چلا گیا. لیاقت یا طاقت کے مطابق ان کو جو ہے, ان کی جو طاقت تھی اس کے مطابق خداوند نے, اس مالک نے ان کو بانٹ دیا. خداوند جانتا تھا کہ کس کس کو کتنا کتنا دینا ہے اور جو وہ ہینڈل کر سکے. اور پہلی بات کہ 5 توڑے, پھر دوسرے کو 2 توڑے. مالک پردیس چلا جاتا ہے, جس کے پاس 5 توڑے تھے اس نے فوراً جا کر, اس تمثیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ لین دین کیا. تو اس کا مطلب ہے, اور جس کو جو 2 توڑے ملے تھے اس نے بھی جا کر لین دین کیا. تو اس بات کا مطلب ہے کہ ہر شخص, ہم سب بخوبی اس تمثیل سے واقف ہیں. تو اس کے بارے میں کلام بھی سناتے ہیں, بہت کلام سنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص جو تھا وہ بڑا ہی ایکٹیو تھا, اس نے مالک کی بات کو یاد رکھا. اور یہ بندہ جو تھا وہ ذمہ دار تھا, اس کے اندر احساس تھا. اس نے فوراً جا کر ان توڑوں کو جو خدا نے, مالک نے اس کو دیے تھے, اس پر کام کرنا شروع کر دیا, ان کو استعمال کرنا شروع کر دیا. اور جس کو 1 توڑا ملا, اس کی نیت میں ہی کھوٹ تھا. وہ پہلے جانتا تھا کہ میں کیا اس کا کروں گا. اس نے زمین کھو دی اور وہ اس کو دبا دیا. کہ پرانے زمانے میں ایسا ہی کیا کرتے تھے لوگ, اور پھر جس جگہ وہ دباتے تھے اس پر نشان لگا دیتے تھے. اس نے بھی سوچا, اور یہی سوچا کہ میں اسے استعمال نہیں کروں گا, میں اس کو دبا دوں گا. اور اس نے اپنے ساتھی جو تھے, جن کو دوسرے توڑے ملتے, جس کو 5 توڑے دیے تھے اور جس کو 2 توڑے دیے تھے, ان سے بھی تحریک نہیں پائی. یہ جو تھا, یہ اس نے اپنا سارا ٹائم ویسٹ کر دیا. پھر دوسرے لین دین کر رہے تھے, خداوند میں خوش تھے. تو اس شخص نے جو تھا, اس نے اپنی بلیسنگز کو, جو اس کی برکات تھی, جو صلاحیتیں تھی خداوند نے اس کو دی تھی, ان صلاحیتوں کا جو ہے ان کو دبا دیا تھا. ان کا جو جنازہ جیسے کہا جا سکتا ہے, اس نے جنازہ پڑھ دیا تھا, ان کو دبا دیا تھا. پھر جو پہلا نوکر ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں کہ وہ نکما, شریر اور سست, اس کے تمثیل میں ہم پڑھتے ہیں. یعنی
جو سیلفش اس کا ترجمہ بھی کیا گیا کہ جو اپنی ذات میں رہنے والا شخص، اپنے آپ کو اس نے گڑے میں رکھا تھا تاکہ وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، اس سے ترقی جو تھی اس کی رک جاتی ہے، اور خدا کی بادشاہی کے لیے جو کام خدا نے دیا تھا اس نے نہیں کیا، اور اس کے اندر خدا کی بادشاہی کے لیے کوئی اس کا دل نہیں کرتا تھا، اس کا ذہن ہی نہیں تھا اس بات کی طرف کہ وہ کام کرے۔ پھر کلام کہتے ہیں کہ بڑی مدت کے بعد جو ہے وہ مالک آ گیا۔ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں انہیں استعمال کرو۔ مالک آ گیا، پھر حساب لینے لگا۔ جب مالک آیا تو انعام لینے دینے والا جو تھا دن بھی آیا، جس کو ریوارڈ ڈے بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ہر ایک جو شخص تھا اپنا حساب اس نے دینا تھا۔ تو کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح آنے والا ہے، اس کی آمد قریب ہے، تو ہر شخص جو ہے اس کو حساب دینا ہے۔ کلام کہتا ہے رومیو کے خط میں اس کے 14ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، پس ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا۔ ہر شخص خدا کی بادشاہی میں نکمے سست لوگ ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جس کے پاس 2 توڑے تھے اس نے بھی جا کر آگے کمائے، تو مالک نے اس کو شاباش دی اور کہا کہ دیانتدار نوکر۔ خداوند جو ہے وہ دیانتداری کی بات کر رہا ہے، فیتھ فلنس کی بات کر رہا ہے، بددیانتی کی نہیں۔ جو تھوڑے میں وفادار ہے اسے اور دیا جائے گا، کلام کہتا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دیانتدار ہوں، جس کے پاس تھوڑا ہے وہ اس میں دیانتدار رہے۔ پھر جس کے پاس 1 توڑا تھا وہ بھی اس نے جو لفظ کہتا کہ میں جانتا تھا کہ تو بڑا سخت آدمی ہے۔ اپنے آپ کو جیسے بندہ چھپا رہا ہو کہ مطلب اپنی غلطی نہیں ماننی بلکہ دوسرے پہ اٹیک کرنا، تو اس قسم کی شخصیت۔ تو بعض اوقات ہمارا جو رویہ ہوتا ہے نا، ہمارا بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے اندر جو مکاشفہ ہے کہ خدا کیسا ہے، اس کے بارے میں ہمارا جو ایک ویو یا رونگ جو نظریہ ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ مالک جو ہے وہ اس قسم کا ہے، وہ مار دے گا، وہ اس طرح کر دے گا۔ تو وہ شخص بھی یہی سمجھتا تھا، اور اس نے اپنے آپ کی جو اپنی ایک اس کے اندر کمزوری تھی، اس نے اس کو چھپانے کے لیے مالک کا اس کا ڈر کو اس نے سامنے رکھا۔ کہتا ہے کہ میں جانتا تھا کہ تو بڑا سخت آدمی ہے۔ حالانکہ ہمارا خداوند جو ہے وہ محبت کرنے والا خدا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم جانے خدا ہمارا کیسا ہے۔ اس نے جو ہمیں توڑے دیے ہیں، جو اس نے ہمیں کام دیا ہے، تو وہ ہمیں کرنا ہے، کیونکہ ہمارا خداوند جو ہے وہ ہماری فکر کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم کام کریں۔ تو پھر کہتا ہے کہ خوف اس کے اندر تھا۔ کہتا ہے کہ میں ڈرا۔ فیلئر جو ہوتا ہے، فیئر کا اس کو ڈر تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں جانتا تھا کہ تو بڑا آدمی ہے، وہ بڑا سخت آدمی ہے۔ تو اس کے اندر خوف تھا کہ خداوند مجھے مارے گا۔ تو اس وجہ سے اس نے اپنے توڑے کو دبا لیا۔ اور اسی طرح اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو موسیٰ بھی، وہ بھی کہتا ہے خداوند میں بول نہیں سکتا، خداوند میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ میری زبان کند ہے، خداوند مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں کام کر سکوں۔ لیکن خداوند نے اس کو استعمال کیا۔ خداوند جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے لوگوں کو استعمال کرے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو مسیحیوں کو ایک جگہ رک جانے کے لیے خداوند توڑے نہیں دیتا، بلکہ وہ ان کو استعمال کرنے کے لیے دیتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کا کام کریں۔ جب تم بولو گے، کلام میں ہم پڑھتے ہیں موسیٰ کے بارے میں، تو وہ بھی بہانہ کر رہا تھا کہ میری زبان اس طرح کی ہے، لیکن کلام کہتا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے، خداوند جو ہے وہ ہمیں بولنا سکھائے گا، ہمیں گانا سکھائے گا، ہمیں خدمت کے وہ سارے طور طریقے جو خدا کا کلام کہتا ہے، بلکہ وہ کسی انسان کی تخلیق نہیں، بلکہ خدا کے کلام کی وجہ سے خداوند جس طرح چاہتا، خداوند کے ایجنڈے کے مطابق ہم خدا کی خدمت کریں گے اور خدا کے نام کو جلال دیں گے۔ تو
خداون یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی خدمت کریں، بلکہ جس طرح اس جگہ ہم نے اس تمثیل میں بھی دیکھا کہ اس شخص نے بھی جو اپنی کمزوری چھپانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں جانتا تھا کہ تو بڑا ہی سخت شخص ہے، بڑا سخت آدمی ہے، اس لیے میں نے اپنے توڑے کو دبا دیا۔ تو خداون جو ہے کیونکہ وہ ہمیں اجر دینا جانتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اس کا کام کریں۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، ایک خادم تھا، وہ بڑی خدمت کرتا تھا، اور ایک چرچ میں اس کے جس چرچ میں وہ خدمت کرتا تھا اسی چرچ میں ایک عورت، بوڑھی عورت ہوتی تھی، دعا کرتی تھی، پیچھے بیٹھی ہوتی تھی چرچ میں ہی۔ تو جب ایک وقت آیا کہ وہ آسمان پر گیا روم میں، تو اس نے دیکھا کہ خداون نے جو تاج ہے وہ اس عورت کو دیا۔ تو کہتا خداون میں نے تیری بڑی خدمت کی ہے، میں نے بہت کام کیا ہے، تو نے یہ تاج جو ہے یہ اس عورت کو کیوں دیا؟ کیونکہ یہ تو پیچھے بیٹھی رہتی تھی، اس نے کون سا کوئی کام کیا؟ تو خدا نے اس سے کہا کہ اگر یہ عورت تیرے لیے دعا نہ کرتی تو کبھی خدمت نہ کرتا۔ اس کی دعا کی وجہ سے تیری جو خدمت بڑھی، اور اس کی دعا کی وجہ سے تو آج کامیاب ہے، اور اس کی دعا ہی تیری خدمت کے پیچھے ہے۔ اسی طرح اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو داؤد کے پاس بھی صرف ایک فلاخن تھی، جس کی وجہ سے جاتی جولیت جو ہے وہ گر گیا، مر گیا، تباہ ہو گیا، صرف فلاخن کی وجہ سے۔ اگر آج ہمارے پاس چھوٹا بھی توڑا ہے، چھوٹی خدمت بھی ہے، تو ضرور ہے کہ وہ خدا کے لیے استعمال ہو۔ وہ صلاحیت جو خداون نے ہمیں دی ہے، جو تحفہ خداون نے دیا ہے، اس کو استعمال کریں۔ داؤد کے پاس بھی یہ صلاحیت تھی کہ وہ گلیل کو جلا سکتا تھا، فلاخن کو چلا سکتا تھا۔ اسی طرح شمشون کے پاس گدے کا جبڑا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اتنے لوگوں کو مار دیا۔ جدعون کے پاس ایک کچا جو گھڑا تھا، اس کی وجہ سے بھی خداون نے کام کیا۔ تو خدا ہماری زندگی سے بھی چاہتا ہے کہ جو ہمارے پاس جتنے بھی توڑے ہیں، جو گفٹس ہیں ہمارے پاس، ہم ان کو استعمال کریں۔ پھر خداون جو ہے ان چھوٹے چھوٹے گفٹس کے ذریعے، خدا چھوٹے چھوٹے توڑوں کے ذریعے بھی خداون کام کرنا جانتا ہے، اپنی بادشاہی کے لیے خداون کام کرنا جانتا ہے، اور خداون ہماری دیانتداری کو چاہتا ہے۔ یہاں پر بھی ہم اس تمثیل میں دیکھتے ہیں کہ خداون ان سے کہتا ہے کہ تو دیانتدار، تو مالک کی خوشی میں شریک ہو، تو بہت سی چیزوں کا میں تمہیں مختار بناؤں گا۔ جب ہم دیانتدار ہوتے ہیں، جب ہم خدا کی بادشاہی کے لیے دیانتدار ہوتے ہیں، اس کی خدمت میں دیانتدار ہوتے ہیں، چاہے ہمارے پاس چھوٹا ہی بلاوا تو چھوٹا نہیں ہوتا، بلاوا تو بلاوا ہے خداوند کی طرف سے۔ گفٹ جو ہے اگر چھوٹا بھی ہے، چاہے وہ پرستش کا ہو، چاہے وہ کلام سنانے کا ہو، چاہے وہ چرچ میں کوئی بھی چھوٹے کام جو ہم کرتے ہیں، کوئی بھی خداوند نے ہمیں توڑا دیا ہے، جب کرتے ہیں تو خدا انہیں استعمال کرتا ہے۔ اس کے پیچھے خداوند ہماری نیت کو دیکھتا ہے، ہماری دیانتداری کو دیکھتا ہے۔ تو خدا جو ہے اس کی نظریں جو ہے ہماری دیانتداری کو دیکھتی ہیں۔ کلام کہتے ہیں کہ خدا کی آنکھ جو ہے وہ ہمارے کاموں پر لگی ہوئی ہے، خداوند بڑی باریکی سے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور کلام یہ بھی کہتا ہے کہ آگ جو ہے وہ ہر ایک کام کو آزما لے گی کہ تو کیسا ہے، اس کا کام کیسا ہے، مکاشفہ میں لکھا ہے۔ تو خداوند ہماری زندگیوں سے یہی چاہتا ہے کہ ہم دیانتدار ہوں، جس طرح وہ لوگ جن کو 5 توڑے ملے، جن کو 2 توڑے ملے، انہوں نے اس میں دیانتداری دکھائی اور کام کو بڑھایا، اور زیادہ توڑے کمائے اور محنت کی۔ اس شخص کی طرح نہیں جس نے ایک توڑے کو دبا دیا اور اس کو بعد میں ڈر بھی رہا تھا کہ تو بڑا سخت آدمی ہے، خداون کا دن قریب ہے، وہ حساب لینے والا ہے۔ اور ضرور ہے کہ ہم جتنے بھی ہمارے پاس گفٹس ہیں، توڑے ہیں، ان کو ہم خداون کے لیے استعمال کریں، ڈرتے کانپتے خداون کے حضور میں ہم جھکیں اور خداون کا کام کریں، تاکہ خداون جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے عزت جلال پاتا رہے، اور خداون ہمیشہ
ہماری زندگیوں سے خوش ہو. ہم بہانے بنانے والے نہ بنے بلکہ خداون کا کام کرنے والے بنے. جس طرح موسیٰ کو خدا نے استعمال کیا، حالانکہ وہ بھی بہانہ بنا رہا تھا، لیکن خداون ہماری زندگیوں سے چاہتا ہے کہ ہم خدا کے کام میں آگے بڑھیں، تاکہ خداون جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے وسیلے سے، ہماری خدمت کی وجہ سے، ہمارے توڑوں کے وسیلے سے زندگیوں کو آزاد کرے، بحال کرے اور اپنی بادشاہی کے لیے تیار کر سکے، تاکہ ہمارے وسیلے سے خداون کام کرے. اور خدا جو چاہتا ہے، کیونکہ خدا کسی شخص نے کہا ہے کہ خدا جو ہے وہ کام کرنے والوں کے ساتھ کام کرتا ہے، بیٹھے ہوں کے ساتھ کام نہیں کرتا ہے، بلکہ چلنے والوں کے ساتھ چلتا ہے، وہ کام کرنے والوں کے ساتھ کام کرتا ہے. تو ضرور ہے ہمارے پاس جتنے وسائل ہیں، جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس، ہم ان ساری چیزوں کو خداوند کے آگے لے کر آئیں، تاکہ خدا ان کو استعمال کرے. خدا ہماری صلاحیتوں کو استعمال کرے، ہماری سکلز کو استعمال کرے، تاکہ خداوند کے نام کو ہماری زندگی سے جلال ملے. اس کلام کے وسیلے سے خداوند ہم کو برکت بخشے. آمین. آمین آمین. ظاہر ہے خداوند نے ہر ایک انسان کو توڑا دیا ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ وہ ہر ایک انسان جو اس کو توڑا ملا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے اور خداوند کے لیے کام کرے اور اس سے برکت حاصل کرے دوسروں کے لیے بھی. ہمارے ساتھ ہلو، کیا ہو گیا؟ جی جی. اچھا، ہمارے ساتھ پاسٹر عرفان ہے. میں ان سے کہوں گی کہ وہ خداوند کے کلام کے لیے کی شکر گزاری کی دعا کریں. آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے تیری آواز کے لیے جو آگ کے شعلوں کو چیر دیتی ہے، تیرے اس کلام کے لیے خداوند جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہوں کے لیے روشنی ہے. تیری بیٹی کے توسط سے خداوند ہم نے تیری آواز سنی. میں تیری شکر گزاری کرتا خداوند اس کلام کے وسیلہ سے جتنے بھی کان اس کلام کے شنوا ہوئے، وہ خداوند اور زیادہ ایمان میں اور روحانی ترقی میں بڑھیں. اور خداوند تیرا کلام جب نازل ہوتا ہے تو شفا جاری ہوتی ہے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے جسمانی اور روحانی شفا جاری ہو جائے. اور خداوند اس کلام کے وسیلہ سے تمام زندگیاں خداوند تجھ میں اور زیادہ جڑ پکڑیں، اور زیادہ خداوند وہ مضبوطی کو حاصل کریں. تیری بیٹی کے لیے اب آپ تیری شکر گزاری کرتا جسے تو نے دیانتدار سمجھ کے خداوند اپنی خدمت کے لیے چنا. اور خداوند التجا کرتا مستقبل میں بھی خداوند تیرا روح جو ہمارا مددگار ہے، روح قدس جو ہماری شفایت کرتا ہے، وہ اسی طرح خداوند ہم سب کی شفایت کرتا رہے. خداوند میں اپنی بہن کے لیے، تیری بیٹی کے لیے جس نے تیرے کلام کا بیان کیا، کثرت کی برکت مانگتا. مشرق مغرب شمال جنوب چاروں اطراف سے خداوند میں اپنی اس بہن کے لیے برکت مانگتا، التجا کرتا کہ خداوند یہ چاروں سمتوں میں نہ صرف ملک پاکستان بلکہ دنیا میں ہر جگہ خداوند تیری آواز پہنچانے والی تیری بیٹی بن جائے. خداوند تیری شکر گزاری کرتے ایک مرتبہ پھر سنے گے کلام کے لیے. جتنی زندگیوں نے سنا خداوند آج کا کلام ان کی زندگیوں میں بڑی برکت کا باعث بنے، یسوع مسیح کے نام سے آمین. آمین آمین. چلے اب کرے. ہاں جی اب. ہاں جی، میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پچھلے دنوں میں نا کافی 6 مہینے ہو گئے میری نظر ویک سے ویک ہوتی جا رہی. تو پھر مجھے ہاسپٹل میں نے چیک کروایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پردے جو ہے اس پر سویلنگ ہے، تو آپ کو انجیکشن لگیں گے. تو وہاں پر لگتے رہے انجیکشن. آنکھ کے اندر انجیکشن لگوانا کافی مشکل کام ہے، لیکن
اس محتاجی سے رہائی پانے کے لیے دعا بھی کرتے رہے, سب لوگ دعا کرتے رہے اس بات کے لیے بھی. لیکن وہ ٹریٹمنٹ ہوتا رہا, 3000 کا ایک انجیکشن تھا, 6 انجیکشن لگے. تو اس کے بعد پھر ٹیسٹ کرایا, تو پھر اس وقت تک بینائی بالکل ختم ہو چکی تھی. تو میں نے بھی ان سے کہا کہ اب آپریشن کر دو, تو انہوں نے آپریشن کیا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کلام میں لکھا کہ جب تک تو شفا نہ دے تو میں شفا کیوں کر پا سکتا ہوں. اس وقت تک ہم شفا نہیں پا سکتے, خواب آنکھوں کی بیماری ہو, کانوں کی ہو, ناک کی ہو, گلے کی ہو, کینسر جیسی ہو یا شوگر جیسی, بلڈ پریشر کوئی بھی ہو. جب تک خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے, خدا میں صحیح طرح سے ٹریٹمنٹ نہیں کرتا, اس وقت تک ہم کبھی بھی سکسیس نہیں حاصل کر سکتے. لیکن یہ خدا ان کا شکر ہے کہ کامیاب آپریٹ ہوا ہے اور اب مجھے صحیح دکھائی دے رہا ہے. اور یہ سارا جلال یسوع مسیح کے نام کو ہے. ڈاکٹر محض ایک بہانہ تھے, لیکن حقیقت میں یسوع مسیح شفا دیتا ہے. تو یہ میری گواہی تھی کہ اب میں کلام کو پڑھ سکتا ہوں, سنا سکتا ہوں, سن سکتا ہوں. سن تو پہلے بھی سکتا تھا, لیکن پڑھ سکتا ہوں اور پڑھ کر سنا سکتا ہوں. سب سے بڑی بات یہ ہے. اور میں نے جب میری آنکھوں میں نظر نہیں آ رہا تھا, میں خدا سے دعا کر رہا تھا, خدا مجھے آنکھیں چاہیے تاکہ میں تیرا کام کر سکوں, میں تیرے کلام کو لوگوں تک شیئر کر سکوں, سنا سکوں ان کو. اور یسوع مسیح نے یہ میری زندگی میں کام کیا ہے اور کامیابی سے کیا ہے, کے لیے میں خدا ان کا شکر گزار ہوں. اور ان سارے لوگوں کے لیے, ساری ٹیم کے لیے جو میرے لیے دعا کرتے رہے ان دنوں میں, ان کے لیے میں بھی اب دعا کرتا ہوں. جو بھی کوئی بیمار ہے, کمزوری میں ہے, مشکل میں ہے, پریشانی میں ہے, تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں تاکہ شفا پائیں. تو میری یہ گواہی تھی کہ خدا نے مجھے ڈاکٹروں پر اتنا بھروسہ نہیں تھا جتنا آسمان کے خدا پر تھا. تو یہ خدا نے کیا ہے, میرے نزدیک یہ کام خدا نے کیا ہے. تو اس گواہی کے وسیلہ سے یسوع مسیح کے نام کو سارا جلال ملے. امین. آمین آمین. بے شک سارا جلال یسوع کے لیے, سارا جلال خداوند کے لیے ہے, کیونکہ شفا اوپر سے ملتی ہے. بے شک زمین پر ہمیں ڈاکٹرز دوائی دیتے ہیں, میڈیسن دیتے ہیں. بھائی نے ٹھیک کہا کہ ہمارا ایمان اس طرح ہونا چاہیے کہ ہمیں مطلب اوپر سے شفا مانگنی چاہیے, کیونکہ جب تک خداوند کی مرضی نہ ہو زمین پر کچھ نہیں آپ کے لیے ہو سکتا. تو ہمیں ہر وقت خداوند کی حضوری میں رہنا چاہیے, خداوند کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے اور خداوند کی مرضی کے مطابق چلنا چاہیے. تو خداوند میں مست رہیں, خداوند میں مگن رہیں. وہ ہمیں ہر چیز سے نجات دینے والا ہے. وہ قادر خداوند ہے, قدرت والا خداوند ہے. تو ہم اسی کے نام کو جلال دیتے ہیں, اسی کا شکر ادا کرتے ہیں. آئیے اب ہم اپنی پریئر ریکویسٹ لیں گے. تو ہمارے صدیق بھائی ہیں, ہم ان کے ساتھ مل کر ساری پریئر ریکویسٹ کے لیے دعا کریں گے. تو کسی کی کوئی پریئر ریکویسٹ ہے تو وہ ضرور دیں.